إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا كل شيء خلقناه بقدر بزرگوں اور دوستوں، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ایمان باللہ، دوسرا ایمان بالملائکہ، تیسرا ایمان بالکتب، چوتھا ایمان بالرسل، اور پانچواں ایمان بالقدر خیرہ و شرہ، اور چھٹواں البعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، میدان محشر میں جمع ہونا۔ یہ ایمان کے 6 بنیادی ارکان ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والنبیین، اور اسی طریقہ سے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ 5 ایمان کے ارکان کا ذکر ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت سے پہلے والی آیت کے اندر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ اور چھٹی چیز ہے تقدیر پر ایمان لانا، جس کا ذکر سورہ القمر کی اس آیت میں ہے۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کی تقدیر بنائی ہے، اور اس مضمون کی اور بھی آیتیں مختلف مقامات پر ملتی ہیں۔ جبریل امین کی حدیث میں جو آئے تھے انسانی شکل میں، اچانک سے وارد ہو گئے تھے مجلس میں، اور تفصیل میں جانا نہیں ہے۔ وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوالات دین کے تعلق سے کیا تھا۔ مشہور حدیث ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، صحیح مسلم میں کتاب الایمان کی پہلی روایت ہے، اور امام بخاری نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ تو اس میں وہ شخص اسلام اور ایمان کے متعلق سوال کرتا ہے، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے اسلام کے ارکان 5 کا بیان کیا۔ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کے ارکان 6 کا بیان کیا۔ ارکان بولے تو رکن، رکن مانے کونا، کونا، ایمان کے 6 کونے ہیں، ایمان کے 6 ستون مان لیجئے۔ اگر ایمان کو ایک عمارت سے تشبیہ دے دیجئے تو وہ ایمان کی عمارت 6 ستونوں پر قائم ہے۔ اور اسی کے بعد اس نے پوچھا احسان کیا ہے، پھر پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو اس کا جواب نفی میں تھا کہ جس طرح آپ نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم تو صرف اللہ کو ہے، البتہ علامات قیامت میں بتا سکتا ہوں۔ کہا وہی بتا دیجئے، تو کچھ آپ نے علامات بیان کر دی۔
اس کے بعد وہ سائل چلا گیا تو آپ نے حاضرین سے کہا ذرا اس سائل کو پلٹاؤ۔ جیسے گئے پلٹانے کے لیے تیزی سے دوڑے کہ اس کو بلائیں مجلس میں، تو نظر سے اوجھل ہو چکا تھا۔ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سائل ہے کون، جو بالکل دیہاتی انداز میں سوال کر رہا ہے، کچھ ایسی حرکت کر رہا ہے جو عام پڑھے لکھے آدمی سے سرزد نہیں ہوتی ہے، جیسے ٹانگ میں ٹانگ ملا دیا، زانو پر زانو ملا دیا، اپنا ہاتھ نبی کے زانو پہ رکھ دیا۔ یہ سب اس نے کیا تھا تاکہ اپنا معاملہ رکھے لوگوں پر ظاہر ہونے نہ دے۔ جیسے ہی وہ آدمی نظر سے فوراً اوجھل ہو گیا سیکنڈ میں، تو آپ نے کہا ھذا جبریل، اللہ اکبر، ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، تم کو تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب جو اس مجلس میں تھے، وہ جو گئے اس کو دیکھنے کے لیے، نہیں ملا تو چلتے چلے گئے، وہ پھر مجلس میں لوٹے نہیں، تو ان کو بر وقت پتہ نہیں چل سکا کہ یہ جبریل ہے۔ کہتے ہیں میں کچھ دن ٹھہرا، اور بعض روایت میں کہ 3 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو کہا عمر جانتے ہیں آپ وہ شخص جو اس دن آیا تھا سوال کرنے کے لیے وہ کون تھا؟ ارے وہ جبریل تھے۔ اچھا جبریل تھے؟ تو جو لوگ مجلس میں تھے ان کو تو اسی وقت معلوم ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کو بعد میں معلوم ہوا۔ خیر، یہ حدیث جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سند سے یا حوالے سے صحیح مسلم کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے، یہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایمان کے ارکان بیان کیے گئے ہیں، 6 ارکان، اور ایک رکن اس کے اندر یہ ہے کہ ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانا۔ اور قرآن مجید کے 2 مقام سے میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں جس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان صحابہ کرام کے شروع دور میں تھا، کہیں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جو بھی فتنے پیدا ہوئے ہیں شیعہ کے اور خوارج کے، وہ دور صحابہ میں، عہد نبوی میں نہیں۔ خوارج تو ایک آدھ پیدا ہو گیا تھا لیکن کھل کے نہیں تھا۔ ایک موقع پر غنیمت کے مال کی تقسیم کر رہے تھے آپ، حنین کی غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو مشرکین جو قریش کے تھے جو مسلمان ہوئے تھے، ان سرداروں کو آپ کچھ زیادہ دے رہے تھے، مختلف قبائل کے سرداروں کو زیادہ داد و دہش دے رہے تھے۔ تو اس ظالم بے ایمان نے کہا کہ اتق اللہ یا محمد، محمد اللہ سے ڈرو، انصاف کرو۔ آپ نے کہا تیری بربادی ہو، اگر میں نہیں انصاف کروں گا تو دنیا میں اور کون انصاف کرے گا؟ یہ پہلا شخص تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کا سر بلند کیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ اسی شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر شکار کو چھید کر کے نکل جاتی ہے۔ اور وہ بلوائیوں کا خوارج کا فرقہ نکلا حضرت عثمان غنی کی خلافت کے زمانے میں، اور ان کا بے دردانہ قتل کیا۔ اور یہی خوارج ایک دم مسلح ہو کر کے اور منظم ہو کر کے نکلے حضرت علی اور معاویہ کی جو جنگ چل رہی تھی رضی اللہ عنہما، اور جب تحکیم کا مسئلہ آیا کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرا دیا جائے اور جھگڑا ختم ہو جائے، تو یہ گروپ باقاعدہ نکل گیا، اور اس نے حضرت علی کو بھی کافر کہا اور حضرت معاویہ کو، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے سب بندوں کو انہوں نے کافر کہا، وہ خوارج تھے۔ تو یہ خوارج اور شیعہ کا گروہ سب سے پہلے پیدا ہوا اسلام کے اندر فتنے میں، اور اسی پہلی صدی ہجری کے اندر ہی صحابہ کے آخری دور میں تقریباً 60 کے بعد بصرہ میں جو عراق کا ایک شہر ہے، وہاں ایک شخص معبد الجہنی کر کے تھا، جس نے یہ بات چھیڑی بصرہ کے اندر کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ نے کسی کی کوئی تقدیر نہیں لکھی ہے، کوئی لوح محفوظ نہیں ہے، کہیں کوئی تقدیر نہیں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی جب آدمی عمل کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بندے نے یہ عمل کیا، بلکہ ان میں جو تقدیر کے انکار کرنے والوں میں جو غلو پسند لوگ ہیں، یہ انتہائی سنجیدہ موضوع ہے، ذرا غور سے سنیے۔ جو غلو پسند لوگ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ تک نہیں ہوتا ہے کہ یہ بندہ کب کیا کرے گا، جب بندہ کر لیتا ہے کوئی کام تب اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ آج اس نے یہ کام کرنا تھا اور یہ کیا، ادروائز اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا۔ اس قدر مطلب یہ ہے کہ ظالمانہ گفتگو ہونے کی کہ تقدیر کچھ نہیں ہے، معاملہ بالکل نیا ہوتا ہے، جب جو کچھ کرتا ہے تبھی ہوتا ہے، اس سے پہلے سے کبھی کوئی تقدیر لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو یحییٰ بن یعمر اور عبد الرحمن الحمیری، یہ 2 شخص کہتے ہیں کہ ہم چلے مکہ،
کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے کہ حج کرنے کے لیے شک ہے راوی کو، تو یہ سوچا کہ وہاں اگر کوئی صحابی رسول مل جائے گا تو اس سے مسئلہ دریافت کرے گی کہ تقدیر کا مسئلہ ہے کیا۔ تو اتفاق کہہ لیجئے کہ ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر سے ہی ہو گئی، جو بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ تو میں ایک بازو میں آ گیا اور میرا ساتھی ان کے دوسرے بازو میں آ گیا۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ علماء کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے، یا تو پیچھے رہے یا ساتھ ساتھ چلے، آگے آگے نہیں۔ تو احترام دیکھیے ان کا، عبد الرحمن الحمیری کا، اور جو ان کے ساتھ ہیں یحییٰ بن یعمر، وہ کہتے ہیں کہ فاختلفت انا و صاحبی، میں اور وہ دونوں ان کے دونوں جانب کھڑے ہو گئے اور ساتھ میں چلنے لگے، ایک ہمے کا دائیں ایک بائیں تھا، اور میں نے یہ سمجھ کر کہ میرا ساتھی گفتگو کرنے کے لیے مجھی کو کہے گا، اس لیے میں نے بغیر اس سے پوچھے ہوئے گفتگو شروع کر دیا۔ تو اگر آپ دو آدمی ہیں اور دونوں پڑھے لکھے ہیں، دونوں مدنی مولوی ہیں، تو کسی بڑے مولوی سے گفتگو کرنے کے لیے آپ مت سمجھیے کہ ہم ہی کریں، آپ ان سے رائے لیجیے کہ آپ گفتگو کریں گے کہ میں کروں۔ یہ بھی ادب کا تقاضا ہے کہ کون آدمی کتنے اچھے انداز سے اس عالم سے گفتگو کر پائے گا۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں یحییٰ بن یعمر کہ مجھے پتا تھا کہ میرا ساتھی مجھی کو کہے گا کہ تم بات کرو، لہذا میں نے وہاں نہیں پوچھا، میں نے گفتگو شروع کر دی ان سے۔ اور اب آئیے مطلب کی بات پر، تو میں نے کہا عبداللہ بن عمر سے کہ حضرت ایسا ہے کہ ہمارے علاقے میں معبد الجہنی نام کا ایک شخص پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ تقدیر وقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، معاملہ بالکل تر و تازہ ہوتا ہے، ایک دم نیا ہوتا ہے، سڈنلی جو کچھ ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، یا کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اذا لقیتہم فاخبرہم انی بریء منہم وہم براء منی، جب جاؤ گے ملاقات ہو اس شخص سے یا اس کے چیلوں سے، یہ جو گمراہ فرقہ پیدا ہوا ہے، تو اس سے کہہ دینا کہ عبداللہ بن عمر تم سے بری ہے اور تم لوگ ان سے بری ہو، یعنی بیزار ہے، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کے بعد والا جملہ دیکھیے کہ والذی یحلف بہ عبداللہ بن عمر، اس ذات کی قسم جس کی قسم عبداللہ بن عمر کھایا کرتے ہیں، مطلب اللہ سبحانہ وتعالی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لو ان احد منہم انفق مثل احد ذهبا ما قبل اللہ منہم حتی یؤمنوا بالقدر خیرہ و شرہ، قسم اللہ کی اگر ان میں سے کسی کے پاس بھی احد پہاڑ کے برابر سونا ہو جائے اور اس سونے کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تو بھی اللہ ان کی ایک کوڑی قبول نہ کرے جب تک کہ وہ اس بات پر ایمان نہ رکھے کہ تقدیر میں بھلی اور بری چیزیں اللہ نے پہلے سے لکھی ہوئی ہیں۔ جب تک تقدیر پر ایمان نہیں لائے گا اس کا کچھ قبول نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقدیر الہی کا انکار کرنے والا کافر، ایمان کے کسی رکن کا انکار کرنے والا کافر، اسلام کے کسی رکن کا انکار کرنے والا کافر۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سنو، مجھ کو میرے باپ نے عمر بن خطاب نے حدیث سنائی، اور وہ پوری حدیث جبریل امین نووارد شخص کی شکل میں کیسے وارد ہوئے اور کس طریقے سے سوال جواب ہوا تھا، وہ ساری تفصیل انہوں نے اب یہاں سے بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے اس حدیث کے شروع جملے سے ملاحظہ کیا کہ جو لوگ قدریہ ہیں، تقدیر کا انکار کرنے والے، ایسے تو لفظ بولتا ہے آدمی قدریہ، تو لوگ کہتا ہے کہ تقدیر والا، قدر کو ماننے والا نہیں، قدریہ مانے منکر القدر، تقدیر کا انکار کرنے والا قدریہ۔ تو یہ قدریہ جو فرقہ ہے اس کے تعلق سے آپ کو معلوم یہ ہوا کہ صاحب جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ فتنہ کہاں پیدا ہوا ہے؟ عراق کے اندر، بصرہ میں معبد الجہنی کے ذریعے، اور اسی کو ہوا دیا معتزلہ نے۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے، گمراہ فرقہ۔ حسن بصری کا ایک شاگرد تھا واصل بن عطا، وہ حضرت حسن بصری سے الگ ہو گیا تابعی کے زمانے میں، اور اس نے ایک اپنا نیا عقیدہ گڑھ لیا۔ بہت سارے خراب عقائد ہیں، اس میں اس کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے صفات کو نہیں مانتے یہ۔ انہوں نے بھی کہا کہ تقدیر نہیں ہے، معتزلہ نے نہیں مانا۔ اور بہت سارے آج کل پڑھے لکھے لوگ آپ کو ملیں گے جو فلاسفر قسم کے لوگ ہیں، اور جو علمانی لوگ ہیں، اور جو عقلانی لوگ ہیں، شریعت پر عقل کو مقدم کرتے ہیں،
وہ بھی آپ کو سنتے ہوئے مل جائیں گے کہ کیا تقدیر کرتے ہو، تقدیر پر بھروسہ کر کے کیا بیٹھے رہو گے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہو گے، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، یا تم تقدیر کی لکیریں پیٹ رہے ہو، اس طریقہ سے کہتے ہوئے ملیں گے۔ خوب محنت کرو، خوب محنت کرو۔ کچھ اور آپ کو بھولے بھالے لوگ مل جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ صاحب تقدیر کچھ نہیں ہے، یا کچھ آئیں بائیں شائیں بولیں گے۔ تو یہ جو قدریہ فرقہ ہے جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، قبل اس کے کہ کوئی دوسری گفتگو آ جائے اور بات دماغ سے نکل جائے، سمجھتے چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القدریۃ مجوس هذه الامہ، فإذا مرض أحدهم فلا تعودوه وإذا مات فلا تشهدوه۔ جو تقدیر کا انکار کرتا ہے وہ اس امت کا مجوسی ہے۔ اگر ایسا کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت نہ کرو، اور اگر مر جائے تو اس کے جنازے میں مت جاؤ۔ مجوسی کس کو کہتے ہیں؟ آتش پرست کو، جو آگ پوجتا ہے۔ مجوسیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دو خدا ہیں، دو خالق ہیں۔ ایک خیر کا خالق ہے، کہتے ہیں روشنی، نور، بھلی باتوں کا خالق الگ ہے اور بری باتوں کا خالق الگ ہے۔ نور کا خالق الگ ہے اور ظلمت کا خالق الگ ہے۔ وہ دو خدا کے قائل ہیں، دو خالق، دو کریٹر مانتے ہیں۔ جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ بھی دو خالق مانتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے ہم کو تو پیدا کیا، لیکن ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے ذمہ دار 16 آنا سے 32 آنا ہم خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کوئی تقدیر نہیں لکھی، ہم اس کے کریٹر ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کریٹر ہیں، چوری کر رہے ہیں تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ ایسا کہتے ہیں کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں، گویا ہم جو کرتے ہیں اس کے خالق ہم خود ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا فرقہ ہے جو جبریہ فرقہ کہلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے انسان مجبور محض ہے، انسان کو اللہ نے ارادہ اور اختیار نہیں دیا ہے، وہ بالکل مجبور محض ہے۔ جیسے کہ درخت کا پتا جو ہوا سے گر جائے اور ہوا اس کو اڑائے پھرے، وہ خود اپنی حرکت سے نہیں اڑ رہا ہے، کوئی چیز ہے جو اس کو اڑا رہی ہے۔ تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہم اپنی طاقت سے نہیں کر رہے ہیں، وہ اللہ پڑھوا رہا ہے، اور برائی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کروا رہا ہے۔ اس لیے نہ نیکی کا ثواب ملے گا نہ بدی کا گناہ ملے گا۔ اب سوچیے، وہ سب اللہ ہی کر رہا ہے، ہم لوگ مجبور محض۔ انسان مجبور ہے، جماد ہے، پتھر ہے، ہل ڈول نہیں سکتا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ انسان جس کو اللہ نے اتنی بڑی عقل دی ہے، اتنی بڑی فکر دی ہے، جو چاند ستاروں پر کمندے ڈال رہا ہے، دنیا کی کیا کیا مشنری ایجاد کر رہا ہے، اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ انسان ارادہ اور اختیار سے خالی مخلوق ہے۔ اس کو سمجھ لو کہ ایک پڑ ہے، طائر کا ایک پڑ ہے، یا ایک درخت کا گرا ہوا پتا ہے جس کو ہوا اڑائے پھرتی ہے، اس کا اپنا کوئی ارادہ اختیار، کوئی مشیت نہیں ہے، کوئی تھنکنگ نہیں ہے انسان کے پاس، وہ تھنکنگ لیس ہے۔ تو ایک طرف تقدیر والے کہتے ہیں کہ نہیں، ول پاور ہمارا ہے، جو کرتے ہیں وہ ہم ہی کرتے ہیں، اللہ نے ہم کو پیدا کر دیا، لیکن اس کے بعد جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو گویا اللہ ہمارا خالق اور ہم اپنے افعال کے خالق، گویا دو خالق، دو کریٹر۔ اس کے مقابلے میں جبریہ فرقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب، اللہ ہی خالق ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتا وہی ہے، اور زناکاری اگر نعوذ باللہ ہم کرتے ہیں تو وہی کراتا ہے۔ اس لیے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ پر ایمان تمہارا ہے تو دنیا بھر میں کبھی نیکی نہ کرو، نماز نہ پڑھو، اور دنیا کا سارا پاپ کر کے جاؤ، تب بھی ایمان والے تم ہو اور جنت میں داخل ہوگے۔ نعوذ باللہ تمہارا اور ابو بکر کا ایمان رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک ہے۔ اب سوچ لیجئے کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے تقدیر کے باب میں۔ اہل سنت والجماعت بیچ کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو بھیا، اللہ رب العالمین نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے، قلب و دماغ دیا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، لیکن ول پاور نہیں دیا ہے انسان کو۔ انسان پس دیوار کیا ہے نہیں جانتا، ایک سیکنڈ کے اندر یہ بولنے والا اس کا دم نکل جائے گا، گھٹ جائے گا، مر جائے گا، وہ بھی نہیں جانتا ہے۔ اللہ نے ارادہ اور اختیار والا بنا ہوا ہے، لیکن ول پاور نہیں بنایا ہے، بلکہ
اللہ نے انسان کے ارادہ اور اختیار کو اپنے ارادے کے تابع رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وَمَا تَشَاءُونَ، تم نہیں چاہتے ہو مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب کہ تم بھی چاہتے اور اللہ بھی چاہتا ہے، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو چاہت تمہارے اندر بھی ہوتی ہے، سمجھ میں بات ہے۔ اب دیکھیے نقطے کی بات ہے، تقدیر پر ایمان کی گفتگو ہو رہی ہے، بہت دقیق معاملہ ہے، سمجھیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر ارادہ اور قوت پیدا کی۔ جس ارادے اور قوت سے ہم مسجد کو آئے نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز کا خالق کون ہوا؟ اللہ۔ اللہ نے ہم کو بھی پیدا کیا اور ہمارے عملوں کو بھی پیدا کیا۔ اگر ہم چوری کرتے ہیں تو چوری بھی دنیا میں اگر پائی جاتی ہے تو وہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن ہم نے کی چوری جو کہ اللہ نے ارادہ اور اختیار ہم کو بھی دے رکھا تھا۔ اب آپ سمجھیے، ہم نے ارادے اور اختیار سے چوری کی، مگر ہماری ٹانگوں میں جو طاقت ہے جو چوری کے اڈے تک ہم کو لے گئی، یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی۔ تو اس اعتبار سے یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ دنیا میں چوری چکاری جتنے گناہ کے کام ہیں، جیسے دنیا کے سارے نیک کام اللہ نے پیدا کیے ہیں، اسی طریقے سے دنیا کے سارے برے کام اللہ نے پیدا کیے۔ تم چاہتے ہو، ارادہ کرتے ہو، حرکت کرتے ہو، چلتے ہو، تو اللہ رب العالمین تمہاری ٹانگوں کے اندر طاقت مسجد میں بھی آنے کے لیے دیتا ہے، اور غلط جگہ پر جانے کے لیے بھی تمہارے قدموں میں طاقت دیتا ہے۔ تو اللہ خالق ہے تمام خیر و شر کا، یعنی خیر و شر کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن تم نے خیر و شر کو انجام دیا۔ انجام دینے میں تم مجبور نہیں ہو۔ میں نے کسی کو چار ڈنڈا مار کر کے جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں کیا ہے، یا میں تم کو چار ڈنڈے مار کر کے چوری پر نہیں اکسا رہا ہوں، تم جا رہے ہو خود۔ تو یہ کہا جائے گا کہ تمہاری چوری اللہ نے پیدا کی، لیکن عمل اور کسب کمائی تمہاری ہے، اس لیے پکڑے جاؤ گے۔ جیسے اس کو ٹھیک سیدھا سمجھ لو کہ ریوالور بنتی ہے کمپنی کے اندر، کمپنی والے نے بنائی، گولی بھی فیکٹری نے بنائی ہے۔ بنانے والی تو کوئی خاص فیکٹری ہے، لیکن اس کو چلانے والے تم ہو۔ تو کیا یہ کہہ کر کے عدالت میں نکل جاؤ گے کہ حضور میں نے نہیں کوئی کیا، غلطی مجھ سے نہیں ہوئی، میں نے اس کو نہیں مارا، مارا تو اصل میں فیکٹری والے نے جس نے یہ اوزار بنایا تھا، گولی بنائی تھی۔ اب آپ سمجھے نا؟ تو اللہ نے خیر بھی پیدا کیا، شر بھی پیدا کیا۔ بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے چوری کی تو اللہ نے ہم سے کڑائی۔ ہم نے کہا کہ کیسے جانتے تھے؟ جب گئے تم چوری کرنے کے لیے تو کیسے جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تم سے چوری کروانا چاہتا ہے؟ کیا تم نے اپنی تقدیر کی کتاب دیکھی ہے لوح محفوظ میں؟ نہیں نا، تو کیسے یہ الزام لگاتے ہو؟ تم نیکی کرتے کہتے کہ یہی اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا۔ ارے بھائی میرے، اب 100 کی ایک بات سن لو کہ تقدیر وہی ہے جو تم کر کے جانتے ہو، رب العالمین اس کو روز ازل میں جانتا تھا۔ ہاں نا کے درمیان ہم کل تک تھے کہ ہم کلکتہ پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، جو ہماری طبیعت تھی، اور اب بھی بخار میں ہم ہیں، جیسا کہ آپ کو میری آواز سے پتہ چلتا ہوگا۔ لیکن رب العالمین آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل جان رہا تھا کہ ہاں نا کرنے کے درمیان بھی یہ پہنچے گا ہی اور جمعہ کا خطبہ دے گا۔ یہ رب العالمین کو پتہ تھا۔ تو ہم جو کچھ کرتے ہیں، کرنے کے بعد ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری تقدیر میں یہ لکھا تھا اور یہ ہونا تھا، جس کو رب العالمین پہلے جانتا ہے۔ تو کچھ لوگ برائی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تقدیر میں لکھا تھا۔ کیوں لکھا ہوا تھا؟ پڑھ کے آئے ہو کہ تمہاری تقدیر میں آج چوری کرنا لکھا ہوا تھا، تم نہ کرتے، نیکی کرتے، کہتے یہی ہماری تقدیر میں لکھا تھا۔ مشرکین کہتے تھے، بڑی اچھی بات ہے، مشرکین کہتے تھے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَذَاقُوا بَأْسَنَا۔ مشرکین کہیں گے کہ اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، گویا ہم جو شرک کر رہے ہیں، ہم اور ہمارے باپ دادا نے جو کیا وہ اللہ نے چاہا، اس لیے ہم نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی ہی جھوٹی باتیں تم سے پہلے کے مشرکین نے بھی کہا۔
قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، تمہارے پاس علم ہے کہ اللہ نے تم سے شرک چاہا؟ شرک پیدا کیا ہے ضرور، برائی پیدا کی ہے ضرور، برائی کے اڈے ہیں ضرور، لیکن اللہ رب العالمین نے آسمان سے کتاب اتار کر اور نبی بھیج کر اور علماء کے ذریعے تم کو بتا دیا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے۔ یہ ہم بتا چکے ہیں، اتمام حجت کر چکے ہیں، تو تم کو پتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام خراب ہے، تو تم نے اچھا کیوں نہیں کیا، برا کیوں کیا؟ نہیں سمجھا؟ تو گناہ کر کے لذت لیا تم نے، گناہ کیا تم نے، ارادہ کیا تم نے۔ ہم نے صرف یہ کیا، رب العالمین کی زبان میں ہم بول رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے گناہ پیدا کیا، کیونکہ دنیا میں اگر شر اور نیکی دونوں نہ پیدا ہوتی تو تمیز کیسے ہوتی کہ کس کو خیر سے بھلائی ہے محبت ہے اور کس کو شر سے محبت ہے؟ نہیں سمجھے؟ تو ہم نے دونوں چیز پیدا کی ہے، اچھائیاں بھی پیدا کی ہے، برائیاں بھی پیدا کی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں کا اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو اگر دنیا میں صرف اچھا پیدا کیے رہتے تو کوئی برائی کرتا ہی نہیں، تو ہم نے اچھائی بھی پیدا کر دی، اس کے پیرلل برائی بھی پیدا کر دیا، اور تمہارے اندر ارادہ اور اختیار بھی دے دیا کہ تم سمجھو کہ اچھائی میں کیا لذت ہے، برائی میں کیا لذت ہے، حلال کی تجارت کرنے میں کتنا کم منافع آئے گا، اور بے ایمانی یا چوری کی تجارت اور جھوٹ کی تجارت میں کتنا زیادہ منافع آئے گا۔ وہ تم سمجھ سکتے ہو کہ دنیا کو ترقی دو گے، ترجیح دو گے، کہ آخرت کو ترجیح دو گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے خیر اور شر دونوں کی دنیا بنائی ہے جی، خیر اور شر دونوں کی دنیا بنائی ہے۔ یہ ہے چاہنے کا مطلب، اللہ کے چاہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے ضرور، لیکن کیا تو تم نے ہے بھائی۔ اس لیے ان کا یہ کہنا کہ ہم نے نہیں کیا، اللہ نے کیا، اور ان کا یہ کہنا کہ نہیں ہم ہی نے کیا، اللہ نے دنیا میں شر پیدا نہیں کیا، دونوں غلط ہے۔ اللہ نے خیر شر دونوں پیدا کیا، ہمارے اندر خیر اور شر کو سمجھنے کی صلاحیت دی، عقل عطا فرمائی، اور پھر اپنی شریعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق کو بالکل ہمارے سامنے واضح کر دیا، اور دونوں کے نفع اور نقصان کو واضح کر دیا، اور تب آپ کو اس جہان میں جو دارالابتلاء اور آزمائش ہے چھوڑ دیا کہ جا، تم کو جو ہم نے ارادہ اور اختیار والی مخلوق بنایا ہے، عقل والی مخلوق بنایا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تو اپنی عقل سے کیا کرتا ہے، اچھا کرتا ہے کہ برا کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی ہے تقدیر، جو ہم کر کے جانتے ہیں وہ اللہ پہلے سے جانتا ہے۔ اس لیے اہل علم نے فرمایا کہ ایمان بالقدر کے لیے 4 مرحلے کو سمجھو، معاملہ حل ہو جائے گا۔ 4 مرحلے کو، پہلی بات تو یہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین ازل سے لے کر کے ابد تک، شروع سے لے کر آخر تک، ایسا شروع جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، ایسی بگننگ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو اللہ ہو، اور ایسی اینڈنگ جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ اول فلیس قبلہ شیء، جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، والآخر، ایسا آخر جس کے بعد کچھ ہو ہی نہیں۔ تو ازل سے لے کر ابد تک، ایک دم شروع سے لے کر، بلکہ کہہ لیجیے جس کی کوئی شروعات نہ ہو، تب سے لے کر کے اور ہمیشہ تک جو کچھ ہوگا رب العالمین کے ساتھ، پوری کائنات، صرف انسانی نہیں، جملہ مخلوقات اور موجودات کے متعلق اللہ رب العالمین کو مکمل علم ہے۔ اگر اس کو نہیں مانتے ہو تو تم مومن ہی نہیں ہو، تو پھر تقدیر کی بات ہی کیوں کرتے ہو؟ ہم نے بتایا نا کہ تقدیر وہی ہے جو ہم کر کے جانتے ہیں۔ رب العالمین اس کو روز ازل میں جانتا تھا کہ فلاں دن فلاں وقت میں فلاں جگہ پر یہ بندہ یہ کام کرے گا، اپنے پاور کا یہاں پر یہ استعمال کرے گا۔ اب سمجھے، اللہ تعالیٰ نے سب چیز کا اللہ کے پاس علم ہے۔ تو تقدیر کا پہلا مرحلہ ہے علم کا، کہ یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے احاطہ بکل شیء علم، اللہ نے تمام چیزوں کو اپنے علم کے احاطے میں لے دیا ہے۔ هو اللہ لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، حاضر کا اور غائب کا علم تمام کا تمام اللہ۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے؟ ایک جگہ فرمایا احاط بکل شیء علم، ہر شے کو ہزاروں ہزار کروڑوں کروڑ میل اگر زمین کے نیچے کوئی ایک چونٹی کالی لال چل رہی ہے تو رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو جان رہا ہے، اس کی ضرورت کو سمجھ رہا ہے، وہ اتنا علم والا ہے۔
تو تقدیر یہی ہے کہ علم، اللہ تعالیٰ جان رہا ہے کہ فلاں بندہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں یہ کام کرے گا، یہ ہے اس کا علم۔ اتنا واسط علم ہے اللہ کا۔ جس چیز کو اللہ نے جانا ہے، یعنی تمام چیز کو، اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، اس سے کہتے ہیں تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ ہم آج یہ کریں گے، خطبہ یہاں دیں گے، یہ اللہ نے پہلے جانا روز ازل میں اور اس کو لوح محفوظ میں ہمارے لیے لکھ دیا۔ کتابت، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ کتابت۔ ان ذالک فی کتاب، اسی آیت میں سورہ حج کی اسی آیت میں، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذالک فی کتاب۔ جو اللہ زمین اور آسمان کی ہر باتوں کو جانتا ہے، اس نے اس کو کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان۔ چنانچہ جب اللہ نے تقدیر بندوں کی لکھنی چاہی مخلوق کی، تو اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا کہ قلم کو کہا کہ اکتب، لکھو۔ تو اس نے کہا کیا لکھوں؟ کہا اکتب مقادیر کل شیء، ہر چیز کی تقدیر لکھ جا، ہر چیز کی تقدیر جو قیامت تک، آباد روایت ابد الآباد، ہمیشہ تک کے لیے جو کچھ ہونے والا ہے۔ بس قلم جاری ہو گیا، جاری ہو گیا، سب کچھ لکھا گیا، سب کچھ لکھا گیا۔ ایک آدمی ایک دن میں 100 مرتبہ پلٹی کھائے گا اگر کسی بھی معاملے میں، وہ 100 پلٹی اللہ رب العالمین جانتا ہے اور اس نے اس کو لکھ رکھا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا تغیر پذیر ہے، روز روز نئے نئے انقلابات آتے ہیں، نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں، ابھی کچھ تھا، ابھی کچھ ہو گیا، ابھی منٹ میں یہ ہو گیا، ابھی منٹ، جتنے منٹوں سیکنڈوں کو بھی اور 100ویں حصے میں بانٹ دو، ایک سیکنڈ کو 100واں حصہ بانٹ دو، اور اس کے نیچے کا بھی کوئی دقیق حساب اگر تمہارے پاس ہے تو ان تمام حسابات میں جو پلٹی مارو گے، تم جو کرو گے، وہ سب رب العالمین جانتا ہے۔ وہ تمہارے دماغ کا خالق ہے، تمہارے قلب کا خالق ہے، تمہاری طبیعتوں کا خالق ہے۔ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی تو ہے نہیں، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اس نے اس کو لکھ رکھا ہے لوح محفوظ میں، سمجھ لگے؟ اور تیسری چیز کیا ہوئی؟ مشیت۔ مشیت مانے اللہ نے چاہا، اس کی کائنات ہے، اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ ارے یہ چھوٹی سی مسجد ہے، ہم اس کے مان لیجیے کہ اگر متولی ہے، آپ یہاں پر کوئی وعظ اگر کرنا چاہتے ہیں تو چاہتے تو آپ ہیں نا کہ وعظ ہو، لیکن آپ چاہیے گا کب؟ جب ہم چاہیں گے تب۔ آپ کو پہلے ہم سے پوچھنا پڑے گا کہ مول صاحب اس میں ہم تقریر کرنا چاہتے ہیں، کریں کہ نہیں کریں؟ ہم کہیں گے نہیں آپ نہیں کر سکتے، تو آپ نہیں نہ کیجیے گا۔ گویا ہماری مسجد میں جس کے ہم ذمہ دار ہیں، آپ کی چاہت ہماری چاہت کے نیچے ہے۔ جب ہم بولیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، اجازت ہے، یو آر الاؤڈ، تب آپ کیجیے گا۔ اللہ کہتا ہے کائنات میری ہے، میری چاہت کے بغیر نہیں کچھ ہو سکتا۔ یہ ہے چاہت۔ مشیت کونیہ شامل ہے ہر چیز کو۔ نیکی کرو گے وہ بھی میرے چاہنے سے ہوگا، بدی کرو گے وہ بھی میری چاہنے سے ہوگا۔ 3 نمبر کی چیز ہوئی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ نے سب چیز پیدا کیا، ایک اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا۔ تو اگر تم نماز پڑھتے ہو تو یہ بھی اللہ نے پیدا کیا، تم چوری کرتے ہو تو یہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ چوری اللہ نے نہیں کیا ہے، کیا تم نے، اس نے کریٹ کر دیا، پیدا کر دیا۔ بھلائی برائی سب تھوک کے تھوک میں دنیا کو دے دیا، یہ لے نیکیوں کا تھوک اور یہ لے برائیوں کا تھوک، اور چاہ تم کو ہم نے بتا دیا کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، جا کر کے اب تو استعمال کر اور اختیار کر۔ تو تمام چیزیں اللہ نے پیدا کیا۔ معتزلہ کا یہ کہنا کہ ہم جو نیکی کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، اللہ کو پتہ نہیں ہوتا کہ بندہ نماز پڑھے گا، اور چوری کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، اللہ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ چوری کرے گا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو تقدیر کا یہی 4 مرحلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق جانو کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو احاطے میں لیے ہوا ہے، اس لیے وہ جو کچھ ہو رہا ہے، جب بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ پھر اس نے اس کو لوح محفوظ میں لکھا، اپنی مخلوق قلم کو حکم دیا کہ لکھو، اور اس نے لکھا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی کائنات میں کوئی چیز اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ ایک اللہ خالق ہے، باقی جو بھی ہے مخلوق کی شکل میں یا ان کے عملوں کی شکل میں کوئی حرکت، یہ جو انگلی ہل رہی ہے، اس حرکت کا بھی خالق اللہ ہے، اور اگر یہ انگلی رکی ہوئی ہے تو اس سکون کا بھی خالق اللہ ہے، لیکن اسے اس ہاتھ کے اندر ہلانے کی اور رکنے کی طاقت دے رکھی ہے۔
بٹ یہ ہل نہیں سکے گی جب تک کہ اللہ اس کو ہلانا نہ چاہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو قتال نہیں کرتے. گویا اللہ نے نہیں چاہا اس لیے قتال کیا. کائنات میں جو چیز اللہ چاہتا ہے وہی ہوتی ہے، جو چیز نہیں چاہتا. ہماری مسجد میں تم بیان نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم نہ چاہیں، تو اللہ کی کائنات میں کوئی چیز بغیر اس کے چاہے کیا ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بات واضح ہو جانی چاہیے. اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ صحابی ہے، دیکھیے کیسے اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھاتے تھے. اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، ولید نام کا تھا عبادہ بن صامت کا بیٹا، تم ہرگز اس وقت تک ایمان کی مٹھاس نہیں چکھ سکتے جب تک کہ تمہارا اس بات پر یقین نہ ہو کہ جو کچھ تجھ کو پہنچا ہے، نیکی یا بدی، وہ تم سے خطا نہیں کر سکتا تھا. جملے پہ غور کرو. جو چیز تم کو پہنچی ہے وہ تم سے خطا نہیں کر سکتی تھی، یعنی دوسرے کو نہیں پہنچ سکتی تھی. اللہ نے اگر آج خوشی تمہارے نام کی بھیجی تھی یا شرط تمہارے نام سے تھا تو وہ کسی دوسرے کو نہیں لگنا تھا. اور اگر جو تم کو نہیں پہنچا کسی اور کے نام کے حساب سے چلا تھا وہ تم کو نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک سے ہوئے. جو تم کو پہنچا ہے وہ تم سے خطا نہیں کر سکتا، اور جو تم سے خطا کر گیا وہ تم کو پہنچ نہیں سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ارے اگر ہمارے نصیب میں لکھا ہے ٹھوکر کھانا مسجد کے راستے میں جا کر کے، تو یہ میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے، میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا. تم میں کہ کسی کو یہ ٹھوکر نہیں لگے گی ہم کو. اور اگر یہ ٹھوکر تم کو لگنا لکھا ہوا تھا تو صرف تمہیں کو لگے گی، ہم کو نہیں لگ سکتی. تو کہا بیٹے کو کہ بیٹا یاد رکھ، اچھائی یا برائی جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے وہ تمہیں کو ہوگا، دوسرے کو نہیں. جو دوسرے کے مقدر میں ہوگا وہ اس کو ہوگا، تم کو نہیں. اصل میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، میرے نبی نے یہ کہا کہ اگر کوئی تقدیر پر ایمان لائے بغیر جس کا یہ ایمان نہ ہو تو وہ میرا امتی نہیں ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ اس کو جہنم رسید کرے گا. تو خلاصہ یہ ہے بابو کہ تقدیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا علم رکھنے والا ہے، ابد سے لے کر ازل تک. اس کو سب معلوم ہے کہ کب کیا ہوگا. ارے ہم کیا بتاویں آپ کو، ٹائم ختم ہو گیا. ہم لوگ لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں تو جانتے کہ لڑکا بہت لیزی ہے، نہیں آتا ہے مدرسے میں پڑھنے کے لیے، کلاس میں نہیں آتا ہے، یاد بھی نہیں کرتا ہے. ٹیسٹ لیتے ہیں تو ہمیشہ فیل ہو جاتا. کہا لاؤ میں لکھ دیتا ہوں کہ تم فیل کر جاؤ گے. لاؤ ایگزام میں ابھی 2 مہینہ باقی ہے، لاؤ میں لکھ دیتا ہوں. یہ تو صرف انومان کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر ہم اتنا بل آرڈر کریں، لاؤ لکھ دیں. اور جس کو معلوم ہے کہ واقعی پاس ہوگا کہ فیل ہوگا، اگر اس نے لکھ دیا ہے کہ یہ پاس ہوگا کہ فیل ہوگا، کیا کرے گا؟ محنت کرے گا کہ کام چور ہوگا. یہ اللہ نہیں جانتا ہے تمہارے متعلق کہ تم کیا کرو گے اور کیا نہیں کرو گے. تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا علم رکھتا ہے، اور جو علم جس کے متعلق رکھتا ہے اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. اور اللہ کی کائنات میں کوئی اس کی مشیت اور چاہت کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور تم جو بھی کچھ کرتے ہو نیکی اور بدی، وہ سب کا کریٹر اللہ ہے، لیکن کرنے والے تم ہو. ایکشن کرنا تمہارا کام ہے، کریٹ کرنا اس کا کام ہے، ایکشن کرنا تمہارا کام. کائنات اس نے بنائی ہے کہ یہ آدمی غلط کرے گا، لیکن غلطی جب کرو گے تو وہ تم ہی کرو گے، لہذا تمہاری پکڑ ہوگی. تو یہ 4 مرحلہ ہے. اگر اس تقدیر پر ہمارا آپ کا پکا ایمان ہو جائے نا تو اطمینان بہت ملتا ہے. قسم اللہ کی بڑا اطمینان ملتا ہے. خوشی جو ملتی ہے تو ہم اتراتے نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشی ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھی تھی. یہ 2022 کا سال ہمارے کاروبار کے لیے بڑا اچھا ہوگا، یہ اللہ نے لکھا تھا. 2 سال کمزور رہا، ہم نے صبر کیا کہ اللہ نے یہ تکلیف ہمارے مقدر کی تھی. اللہ کہتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. اگر کوئی چیز تم سے فوت ہو جائے تو غم کر کے ہلاک نہ ہو جاؤ، اور اگر کوئی چیز خوشی کی ملے تو اترا کر کے پاگل مت ہو جاؤ. مومن کے دونوں ہاتھ میں کہتے ہیں کہ لڈو ہے. اگر نعمت پہنچتی ہے، خوشی پہنچتی ہے، شکر گزاری کرتا ہے تو شکر گزاری کا ثواب ملتا ہے. تکلیف پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے تو صبر کا ثواب جنت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہے بڑا فائدہ. عزیز سے عزیز، قریب سے قریب اگر کوئی مر گیا، تم اگر تمہارے تقدیر پر ایمان ہے کہ قسم اللہ کی ہمارے اس بیٹے کی عمر آج ہی تک تھی، اللہ نے اس کو ہم کو دیا تھا، اور اس کی عمر اللہ نے پہلے تو تقدیر لکھی ہی تھی. جب یہ
ماں کے پیٹ ہی میں تھا، ابھی زمین پہ آیا نہ تھا، اللہ نے اس کی موت بھی لکھ دی تھی کہ کب کہاں کس وقت یہ مرے گا، اور اس کو آج مرنا ہی تھا، دنیا کی ساری طاقت بھی مل گئی، اس کو بچا نہیں سکتی تھی۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو ہونا ہی ہونا تھا، اور آج اس کو مرنا ہی مرنا تھا، تو تمہارے آنکھوں کی آنسو خشک ہو جائیں گے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، یہ ہونا ہی تھا۔ نبی کی نواسی تڑپ رہی ہے بیٹی کے گود میں، اب بیٹی کا خبر بھیج رہی ہے کہ بابا کو بلاؤ، اب بابا یہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے کہو کہ اللہ ہی کے لیے جو وہ لے لے جو وہ چھوڑ دے، جان اسی کی دی ہوئی ہے، چاہے گا تو لے لے گا، چاہے گا تو چھوڑ دے گا۔ یہ اتنا ایزیلی مسلمان کسی کی موت کو اتنا ایزی لیتا ہے، اور جس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا وہ رو رو کر لگتا کہ مر جائے گا، ایک پڑا کیا کہیں مر جائے گا۔ مسلمان کو موت اور حیات پر اتنا یقین ہے۔ حضرت خالد بن ولید جب گئے فوج کو لے کر کے رستم کے یہاں ایران کے سپاہ سالار کے پاس، تو رستم کو خبر بھجوایا کہ میں جس قوم کو لے کر آیا ہوں یہ وہ قوم کے جیالے ہیں، جن کو موت اتنی ہی پیاری ہے جتنی تمہیں زندگی پیاری ہے، اور اسی بنیاد پر کہ موت حیات کا اللہ مالک ہے، مسلمانوں نے ساری دنیا میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے، چڑھا نہیں ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تقدیر اللہ نے ہماری جتنی عمر کی لکھی ہوگی اور جس طریقے سے لکھی ہوگی وہ ہم جی کے ہی مریں گے، جو لقمہ کھانا لکھا ہوگا وہ کھا کے ہی مریں گے۔ 1 منٹ کے بعد اگر موت لکھی ہوئی ہے تو پہلے نہیں گئے، بائک سے چلا کے گئے، ایک آدمی آ رہا ہے، تم رک گیا کہ وہ نکلے، وہ رک گیا کہ تم نکلے، اسی میں گندھر میں 10 سیکنڈ گیا تھا، تم نے سمجھا وہ نکل جائے گا، ہم رک رہے ہیں، اس نے سمجھا کہ وہ نکلا تھا، ہم رک رہے ہیں، نتیجہ یہ ہو کہ دونوں نے ایک ہی دفعہ کیا، ٹکرا کے مر گئے۔ وہ جو 10-20 سیکنڈ جو رکے تم، وہ اس لیے کہ وہ 20 سیکنڈ لائف تمہاری باقی تھی، جس کو رب العالمین کائنات پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جان رہا تھا۔ یہی حقیقت ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم عمل نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، ہر تقدیر لکھی ہوئی ہے، لیکن نفع کے کام کو اختیار کرنے کے لیے حریص بنو، فائدہ مند چیزوں کو حاصل کرو، محنت کرو، کمزوری مت دکھاؤ، سستی اور کاہلی مت دکھاؤ، اللہ سے مدد چاہو، سمجھا نا؟ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز نہ ملے اور کامیاب نہ ہو مقصد میں تو کہو قدر اللہ، اللہ نے مقدر کیا ہے، نہیں تھا ہم کو جو کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا، یہ کہو۔ لیکن سستی کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور کہو کہ اللہ نے میرے مقدر میں بیٹھنا ہے، اب مانگنا چوری کرنا ہی لکھا تھا، تو پھر ہم پوچھیں گے کہ تم نے محنت کیا ہے نا، ہاتھ پیر ہلا ہے، روزی روٹی کے لیے گئے کہیں نوکری کی تلاش میں کرنا، تو کیسے معلوم ہو گیا تم کو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تو بیٹھے بیٹھا بھیک مانگتا مانگتا چوری کرتا کرتا پڑے گا؟ یہ کیسے تم نے جان لیا؟ تو محنت کرتا، کمائی کرتا، اس کے بعد بھی تو نہیں کچھ حاصل کرتا، تب اگر کہتا کہ ہاں یہ نقصان میری تقدیر میں اللہ نے لکھا تھا، تو ہم کتنا بھی چالاکی کرتے، ہوشیاری کرتے، محنت کرتے تو آتے نہیں ہوتا، تو بات مانتے۔ نبی نے فرمایا کہ محنت کرو، کوشش کرو، اللہ سے مدد مانگو، اور اس کے بعد بھی اگر مقصد کو حاصل نہ کر پاؤ تو کہو کہ قدر اللہ وما شاء فعل، یہ ہے تقدیر۔ پہلے سے کیسے کرتے ہو، سستی کرتے ہو، چوری چماری کرتے ہو، کہتے ہو اللہ نے لکھا تھا، تم جانتے ہو کہ اللہ نے کیا تمہاری تقدیر میں لکھا ہے۔ اس کو اللہ نے مالدار کیا ہے، اس کو غریب کیا ہے، یہ کیوں پریشان ہو رہا ہے، کیوں جل رہا ہے؟ مالدار کو دیکھ کے غریب کیوں جل رہا ہے؟ تم کو نہیں معلوم کہ اللہ نے اس کے مقدر میں مالداری اور تمہارے مقدر میں غریبی لکھی ہے؟ نہیں سمجھا؟ ہر چھوٹی سے چھوٹی، ہر بڑی سے بڑی چیز اللہ نے لکھی ہے، تو انسان کے اندر حسد نہیں ہوتا ہے تقدیر پر ایمان لانے والے۔ تو قوت، شجاعت، اطمینان، صبر، قرار، یہ ساری کچھ چیزیں جو ہوتی ہے انسان کو، اور قناعت کہ جتنی روزی مل رہی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شکر ہے، تو نے میرے مقدر میں یہی لکھا ہے۔ ہم کلکٹر ہو جاتے، کائی کو اللہ نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا کہ تو مولوی ہی بن گیا، اللہ ہمارے حق میں بہتر جانتا ہے کہ کیا کرتا ہے، تو محنت کر، اللہ سے دعا کر کہ اللہ ہم کو اچھے کاموں کی توفیق دے۔ یہ کیوں نہیں سمجھتا رے ظالم کہ اللہ تمہارا عادل و منصف ہے؟ کیا تو اپنے رب کو ظالم سمجھتا ہے؟ جب اپنے رب کو عادل اور منصف سمجھتا ہے، عدل اور فضل والا سمجھتا ہے، تو اللہ سے اپنی اچھی امید رکھ، محنت کر بابا، محنت کر، نیکی کا کام کر، بدی سے پرہیز کرا، اس کے باوجود بھی اگر ناکام رہتا ہے، فیلیور رہتا ہے، تو صبر کر لے یہ کہہ کر کے کہ میری تقدیر میں یہ بات لکھی تھی۔ اب جو تقدیر کو دوش دو گے
کہ تقدیر میری تدبیر پر غالب آئی تو بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن کچھ کوشش ہی نہیں کیا اور تقدیر کے اوپر الزام دھڑا، یہ بات غلط ہے۔ تو تقدیر ایک حقیقت ہے، اس پر ایمان لانا واجب اور فرض ہے، لیکن تقدیر عمل کے خلاف نہیں ہے۔ ایک حدیث اور پڑھ کے ختم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے تشریف لا رہے ہیں اور اس کے بعد ایسے ہی کوئی ٹیڑھی لکڑی آپ کے پاس تھی، زمین کو ایسے بیٹھ کر کے گہری سوچ میں تھے، زمین کو ایسے کڑید رہے تھے۔ اسی کے درمیان میں صحابہ کا حضرت علی کی روایت ہے، کہا کہ جانتے ہو تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ لکھ دیا ہے اللہ نے جنت میں اور جہنم میں، سب کے لیے لکھ دیا ہے جنت اور جہنم میں۔ تو آپ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ نے جنت جہنم لکھ دیا تو کاہے کو عمل کریں گے؟ تو صحابہ نے بھی کہا نہیں، اللہ نے جس کے لیے جنت لکھی ہے اس کے لیے جنت کا کام بھی آسان کر دیا، وہ کر رہا ہے، اور جس کے حق میں جہنم لکھی ہے وہ جہنم کا کام آسان کر دیا، تو کام کر۔ یہ ایک اچھی پہچان ہے نبی نے دے دی کہ اگر آپ اچھے کام پہ لگے ہو تو سمجھو کہ اللہ رب العالمین ہماری تقدیر اچھی لکھی ہوا ہے۔ یہ تو علامت ہوئی، کہا کہ جو چیز اللہ نے جس کے تقدیر میں لکھی ہے وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جہنم والے کے لیے جہنم کا کام آسان ہے، جنت میں جانے والے کے لیے جنت کا کام آسان ہے۔ تو اس لیے تقدیر پر ایمان لانا یہ عمل کرنے کے منافی نہیں ہے، بلکہ تقدیر تو تدبیر کے ساتھ ہے۔ اسباب جو کام کرتے ہو روزی روٹی کے لیے یہ سبب ہے، یقین رکھو اللہ نے یہ سبب بھی پیدا کیا ہے، اور مسبب الاسباب، سببوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اس عقیدے کے بڑے اہم نقطے کو جس میں امتیں گمراہ ہوئی ہیں اور آج بہت سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اس مسجد کی انتظامیہ نے، سیکریٹری نے یہ بڑا دقیق موضوع، بڑا علمی موضوع دیا تھا، اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ تقدیر کی باریکیوں میں الجھنا نہیں چاہیے، موٹی موٹی باتوں پر ایمان رکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کائنات کا علم رکھنے والا، لوح محفوظ میں لکھنے والا ہے، اس کی کائنات میں کوئی چیز اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی ہے، اور تمام چیزوں کا وہی پیدا کرنے والا ہے۔ ہم کو محنت کرنی چاہیے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، سمجھا کہ نہیں، اس کے ساتھ چلنا ہے، اور دقیق امور میں غور و خوض کرنے سے ہم کو بچنا چاہیے۔ ھذا وباللہ توفیق، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ۔